السلام علیکم، میں ہوں شبلی خاتون اور آج میں آپ کو اردو میں ضمیر اور ضمیر کی قسموں کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضمیر، اردو میں ضمیر کہتے ہیں سرونام کو اور انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ جو لفظ ضمیر وہ لفظ ہوتے ہیں جو نام کے بدلے میں بولے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام نہ لے کر ہم نے اس کو کہہ دیا وہ جا رہا ہے، یا تم بات کر رہے ہو، یا ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے ضمیر۔ جو لفظ نام کے بدلے بولے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے وہ، تم، ہم، یہ، وہ وغیرہ۔ مثال کے طور پہ وہ جاتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، وہ نام کے بدلے میں آیا ہے اس لیے وہ ضمیر ہے۔ دوسری مثال ہے اس نے اپنا کام کر لیا ہے، تو اس میں اس نے آیا ہے نام کے بدلے میں، تو اس نے جو ہے یہ ہے ضمیر۔ اس نے کیا ہے؟ ضمیر ہے، یہ نام کے بدلے میں آیا ہے یہ لفظ، اس لیے یہ ضمیر ہے۔ تیسری مثال ہے تم گھر جاتے ہو، تو اس میں ہے تم ضمیر ہے کیونکہ یہ نام کے بدلے میں آیا ہے۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم نام کے بدلے میں آیا ہے تو ہم سرونام ہے یا ضمیر ہے۔ ضمیر کی قسمیں، اب قسموں کی طرف آتے ہیں۔ تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی ہیں 5 قسمیں۔ پہلی قسم ہے ضمیر شخص، اور دوسری ہے ضمیر استفہامی، تیسری ضمیر اشاری، اور چوتھی قسم ہے ضمیر موصولی، اور پانچویں ہے ضمیر تنکیری۔ تو پہلے ہم ضمیر شخص کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر شخصی یہ وہ ضمیر ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کے بدلے میں آتا ہے، مثلا میں، تم، ہم، آپ وغیرہ۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ضمیر متکلم، ضمیر حاضر یا مخاطب، تیسری ہے ضمیر غائب۔ جس طرح سے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہوتے ہیں انگلش میں، اور ہندی میں ہوتے ہیں پرتھم پروش، دوتیہ پروش اور اتم پروش، اسی طرح اردو میں ضمیر شخصی 3 پرکار کے ہوتے ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر یا مخاطب، اور تیسری ہے ضمیر غائب۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو بات کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے کہ میں، ہم لوگ، جیسے کہ میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہے ضمیر متکلم، اس میں ہم جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے۔ دوسری قسم ہے ضمیر حاضر یا مخاطب۔ ضمیر حاضر یا مخاطب وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، جیسے کہ تم، اس میں آتا ہے تم لوگ، آپ لوگ۔ اور تیسرا ہے ضمیر غائب۔ ضمیر غائب وہ ضمیر ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور وہ بات چیت میں حاضر نہیں ہوتا ہے سامنے ہمارے، تو وہ ہوتا ہے ضمیر غائب، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن، وہ لوگ، اس نے وغیرہ، تو یہ ہے ضمیر غائب۔ اب آتے ہیں ضمیر کی دوسری قسم پر۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر استفہامی۔ یہ وہ ضمیر ہے جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کون، کیا، کس نے وغیرہ۔ کون آیا، تو اس میں کیا ہے؟ کون استفہامی ہے، ضمیر استفہامی۔ کیا بات ہے، تو اس میں یہ کیا جو ہے یہ ضمیر استفہامی ہے۔ کس نے بتایا، تو اس میں کس نے جو ہے یہ ضمیر استفہامی ہے۔ اس میں کوشچن آتا ہے، کوشچن ورڈ، تو یہ ہو جاتا ہے ضمیر استفہامی۔ تیسری قسم ہے ضمیر کی ضمیر اشاری۔ یہ وہ ضمیر ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے یہ کون سا پھل ہے، تو اس میں یہ اشارہ کر رہا ہے پھل کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر اشاری ہے۔ وہ کیا ہے، تو یہاں پر وہ شبد جو ہے یہ ضمیر اشاری ہے۔ اور چوتھی قسم ہے ضمیر موصولی۔ چوتھی قسم ہے ضمیر کی ضمیر موصولی۔
یہ وہ ضمیر ہے جس کے بارے میں بعد کے جملے سے پتہ چلتا ہے. جو جملہ بعد میں آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کس کے بارے میں ہو رہی ہے. جیسے یہ مکان اس کا ہے جو مر گیا, تو اس میں جو ہے دوسرے جملے میں یہ جو آ رہا ہے اس کے بارے میں, جو مر گیا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ مکان اس کا ہے جو مر گیا, دوسرے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے جو مر گیا ہے. تو اس شبد سے پتہ چل رہا ہے کہ کس کا مکان ہے, تو اس لیے یہ جو ہے یہ ضمیر موصولی ہے. دوسرا جملہ ہے آپ جسے بلا رہے ہو وہ میری بہن ہے. تو یہاں پر یہ جو جسے ہے تو یہ ضمیر موصولی ہے. ضمیر تنکیری, یہ وہ ضمیر ہے, پانچویں قسم ہے ضمیر تنکیری. یہ وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے بولا جائے, جیسے کوئی, کچھ وغیرہ. تو کوئی جا رہا ہے, اس میں کوئی ضمیر تنکیری ہے. کچھ لائے ہو, اس میں کچھ ضمیر تنکیری ہے. تو اس طرح سے یہ تھی ہماری ضمیر اور ضمیر کی قسمیں. میں امید کرتی ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے اسم کی قسمیں بتائی تھیں, وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تھینک یو.